الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك پارہ 25 سورۃ الشورى رکوع 2 آیت نمبر 3 شرع لكم من الدین، اس آیت سے باطنی اور روحانی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے عالم انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے ایسا مضبوط مستحکم دین عطا فرمایا ہے جس میں تمام انبیاء علیہم السلام متفق علیہ، اور اصول دین میں تمام انبیاء علیہم السلام قدر مشترک تھے۔ آیت مذکورہ میں 5 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آخر میں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور درمیان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے۔ اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل ہے، اور ان دونوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ نزول قرآن کے وقت ان دونوں انبیاء علیہ السلام کے امتی یہود اور نصارہ دونوں موجود تھے۔ سورہ احزاب میں میثاق انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں بھی 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ فرق یہ ہے کہ سورہ احزاب میں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مقدم ہے، اور نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہے، مؤخر ہے۔ سورہ شورى میں نوح علیہ السلام کا ذکر مقدم ہے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس بعد میں ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ زمان ولادت و بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، مگر ازلی تقسیم نبوت و رسالت میں سب سے مقدم ہے، بے اعتبار تخلیق ازل کے پہلے ہے، اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے۔ رواہ ابن ماجہ عن بہز ابن حکیم۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر تو سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ ذکر الانبیاء کا ابتدا تو سیدنا آدم علیہ السلام سے کرنا چاہیے تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے پیغمبر تھے، اور یقیناً آدم علیہ السلام پورے عالم انسانیت کا باپ ہے۔ انسانیت کی ابتدا ہی سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور سب سے پہلے دنیا میں ہی تشریف لایا ہے۔ اور اصول دین میں بھی، عقائد دین میں، مہمات دین میں اگرچہ آدم علیہ السلام بھی مشترک تھے، مگر سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانہ میں شرک، کفر وہ انسانوں میں نہیں تھا۔ کفر اور شرک کا مقابلہ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور سے یا ان کے نبوت کے دور سے شروع ہوا ہے۔ اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس طرح کے معاملات جو ہے، مسائل جو انبیاء علیہ السلام کو پیش آنے والے تھے، تو اس سلسلے میں سب سے مشکلات، مسائب، کفر، شرک کا مقابلہ کرنے والا پہلا پیغمبر جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا پیغمبر وہ ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ جملہ دراصل ماقبل جملہ کی تشریح ہے، توضیح ہے، جس میں تمام انبیاء علیہ السلام قدر مشترک تھے اور متفق علیہ تھے۔ دین کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور دین میں اختلاف اور تفریق
یہ موجب ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ دین کا معنی تو معلوم ہے کہ اللہ کے احکامات اور رسول کی تعلیمات کا نام یہ دین ہے۔ اصول عقائد جو ہے وہ تو توحید ہے، رسالت ہے، بعث بعد الموت ہے۔ اصول عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال صالحہ ہے۔ اس کے کچھ جو دیگر معاملات ہے، مسائل ہے اس کے ساتھ کہ زواجر ہے، مطلب قطع رحمی کی ممانعت ہے، قتل کی ممانعت ہے، زنا کی ممانعت ہے، اور اسی طرح دیگر جو معاصی ہے اس سے اجتناب، گریز اور پرہیز۔ اس میں تو سود کی حرمت، یہ تو سب چیزوں میں تمام انبیاء علیہ السلام اس اعمال میں وہ احکامات میں متفق تھے، متحد تھے۔ البتہ جزء اختلاف وہ ضرور موجود تھا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، روزہ تو فرض تھا سب انبیاء پر، لیکن روزے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ نماز تو سب پر فرض تھا، لیکن نماز کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ یہ فروع اختلاف ہے، اصول نہیں ہے۔ نسائی شریف میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک خط کھینچی، اور پھر اس خط کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ بھی کچھ لکیریں کھینچی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں خطوط ہے اور راستے ہیں، یہ شیطان نے ایجاد کی ہے، شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر سیدھے خط کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس تمثیل میں صراط مستقیم ہی دین قیم ہے، جو سب انبیاء علیہ السلام کے مابین اجماعی اور متفق علیہ ہے۔ اس میں تفریق ڈالنے کی سخت ممانعت ہے، اور فرمایا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام، ایک بالش بھی جماعت سے علیحدگی کی گنجائش نہیں ہے دین اسلام میں۔ رواه احمد و ابو داود۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کے لیے بیڑیا ہے۔ بکریاں ریوڑ میں ہو، مالک کے سامنے ہو تو چرواہے کے سامنے ہو تو بیڑیوں سے بکریاں محفوظ رہتی ہیں، اور اگر علیحدہ علیحدہ ہو جائے ایاکم والشعاب وعلیکم بالجماع، جماعت سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو پھر شکار ہو جاؤں گے، تباہ ہو جاؤں گے، برباد ہو جاؤں گے۔ البتہ ایک اور اہم بات کہ ائمہ مجتہدین کا جو فروع اختلاف ہوتا ہے وہ ولا تتفرقوا میں داخل نہیں ہے۔ وہ تو کوئی حکم ضروری ہو، نیا مسئلہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، تو حکم شرعی ڈھونڈنے کے لیے مجتہدین حضرات جو ہے فقہائے کرام وہ قیاس کی بنیاد پر اجتہاد کرتے ہیں، اور وہاں سے قدر مشترک مقیس اور مقیس علیہ کے مابین جو قدر مشترک علت ہوتی ہے اس علت کو اٹھاتے ہیں، اور اس علت کی بنیاد پر جو ہے وہ پھر حکم لگاتے ہیں۔ تو ایسا اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی موجود تھا۔ فقہاء کرام کے یہ جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے، اور جو کہا تھا اختلاف العلماء رحمت، ان کا پھر یہی مطلب ہے کہ لوگ عوام الناس کے لیے آسانی ہے۔ اور حدیث بھی ہے کہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبری دو، لوگوں کو متنفر مت کرو۔ شرع لکم، مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے من الدین، دین میں سے ما وصى به، جس کا حکم آیا ہے، وہ حکم دیا اس نے نوح علیہ السلام کو، والذی، اور جو اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، وما وصینا به، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، دین قائم کرو، دین قائم کرو، ولا تتفرقوا، اور اختلاف نہ رکھو، فیہ، اس دین میں مخالفت، اختلاف کی گنجائش
نہیں ہے دین پر چلو، دین میں اختلاف مت ڈالو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔